أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے غیر منصرف سے۔ پیچھے ہم نے غیر منصرف کا اعراب پڑھا تھا اور آج ہم غیر منصرف کا یہاں سے سبق پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ پہلے اس کی تعریف اور پھر اس کے منع صرف کے جو اسباب ہیں وہ، اور پھر منع صرف کے اسباب ہیں ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ہے۔ تو نحو میں کچھ چیزیں جو ہے مشہور ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں اگر آ جائیں تو نحو بہت ہی آسان ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بحث یہ بھی ہے، غیر منصرف کی بھی ہے۔ ایک غیر منصرف ہے، اعراب کی اقسام ہے، مستثنیٰ ہے، حال ہے، اس طرح کی چیزیں اور توابع کا بیان ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں، تو جو چیز اہم ہو تو اس کو اتنا ہی ٹائم دینا چاہیے۔ تو آپ اس کو غیر منصرف ہے کے بیان کو آسان کتاب نصاب النحو وغیرہ سے یا تحصیل النحو وغیرہ سے بھی دیکھ لیجئے گا، کیونکہ میں نے شاید اولا میں بھی اور ثانیہ میں بھی یہ ان کی فوٹو کاپی آپ لوگوں کو دی تھی کہ اس سے دیکھیں۔ تو اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے منصرف اور دوسرا غیر منصرف۔ آج ہمارا یہاں سے سبق ہے غیر منصرف۔ منصرف کو منصرف کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منصرف یہ صرف سے ماخوذ ہے، اور صرف کہتے ہیں زیادتی کو، زائد چیز کو، فضل اور زیادتی کو۔ اور منصرف کو منصرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اعراب پر زیادتی پر مشتمل ہوتا ہے، اعراب کی زیادتی پر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ تین اعراب تو آتے ہیں اس پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر تنوین تمکن بھی آ جاتی ہے، اس لیے اس کو منصرف کہتے ہیں۔ ایک زائد چیز ہے یعنی تنوین تمکن آ جاتی ہے، اس لیے اس کو منصرف کہتے ہیں۔ اور چونکہ غیر منصرف یعنی جو منصرف نہ ہو، غیر منصرف وہ اس سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ اب تعریف کی طرف دیکھیں کہ غیر المنصرفی ما فیہ علتان من تسع او واحدۃ منہا تقوم مقامہما۔ غیر منصرف وہ ہے جس میں 9 علتوں میں سے 2 علتیں ہوں، یا ایک ایسی علت ہو جو ان دونوں کے قائم مقام ہو۔ وہ 9 علتیں کون سی ہیں؟ اس کو شاعر نے ایک شعر میں قید کیا ہے، وہی شعر، اور وہ شعر یہ ہے: عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدتاً من قبلها الف۔ زائدتاً بھی ہو سکتا ہے اور زائدتن بھی ہو سکتا ہے، جب میں ترکیب بیان کروں گا تو پھر دونوں وجہ بیان کر دوں گا۔ اس میں یہ ثم یہاں پر جو استعمال ہوا ہے یہ مطلق جمع کے لیے، یہ تراکھی کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جاء زید ثم بکر، زید آیا پھر بکر آیا، اس کا مطلب یہ پہلے زید آیا اس کے بعد بکر آیا، تو یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہ مطلق جمع کے لیے جس طرح واو ہوتا ہے ایسے ہی یہ ہے، صرف شعر کی جو وزن شعری ہے وہ بٹھانے کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے۔ اس کی ترکیب دیکھیے غیر منصرف سے۔ غیر المنصرفی غیر مضاف، چونکہ میں جو ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس لیے میں ترکیب کروں گا مختصر۔
جیسے اس میں فعل یا اس پہ مفعول کے سیغے ہوتے ہیں، میں ڈائریکٹ ان کو بنا دیتا ہوں۔ غیر المنصرفی یہ غیر مضاف ہے، اور المنصرفی یہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ما موصوفہ بھی ہو سکتا ہے، موصولہ بھی ہو سکتا ہے، آپ جو کرنا چاہیں۔ ما موصولہ لے لیتے ہیں مراد، اگر موصوفہ بنائیں گے تو آگے والی صفت ہوگی، اور اگر موصولہ بنائیں گے تو آگے صلہ بیان ہوگا۔ تو ما اسم موصول، فی ہی فی جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر، ثابتتان کے لیے، ثابتتان شبہ فعل، اسم فاعل، اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے ہما ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شیبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔ علتان یہ موصوف ہے، من حرف جر، تسعن تسعن یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے، علل یعنی علل تسعن تھا، موصوف صفت مل کر من جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر۔ کائنتان کے لیے، کائنتان شبہ فعل اسم فاعل، اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل یا اسم، یا ثابتان نکال لیں، ثابتان اس میں فاعل، اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے ہما ضمیر فاعل، اور اس ظرف مستقر سے مل کر علتان موصوف کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ او حرف عطف، واحدتن یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے، علتن موصوف، علتن موصوف ہے، یہ واحدتن صفت ہے، صفت اول ہے، منہا من جار ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر، ثابتتن کے لیے، ثابتتن شبہ فعل اس میں فاعل، اس میں یہ ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے یہ ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ علتن جو موصوف معذوف تھا اس کی صفت ثانی۔ تقوم فعل یہ ضمیر اس کا فاعل، مقامہما مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ علت جو موصوف معذوف تھا اس کی صفت ثالث۔ موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اور معطوف مل کر جو فی ہی کو خبر مقدم بنایا تھا اس کے لیے مبتدا مؤخر، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر، اب اگر ما موصولہ بنایا تھا تو صلہ، اور اگر با موصوفہ بنایا تھا تو صفت۔ تو موصولہ بنایا تھا ما موصولہ، یہ تو صلہ، موصول صلہ مل کر غیر المنصرف جو مبتدا تھا اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آگے ونون زائدۃ من قبلہا الف، یا زائدتن بھی پڑھ سکتے ہیں، زائدتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر زائدتن پڑھیں گے تو یہ نون سے حال بنے گا، اور اگر زائدتن پڑھیں گے تو یہ نون سے صفت بنے گا۔ ہم حال والی ترکیب کر لیتے، ونون یہ ذوالحال،
پیچھے جتنے بھی ہیں نا، عدل و وصف و تانیث و معرفت، یہ سارے معطوف علیہ ہیں. واو حرف عطف ہے، اور النون یہ زلال، زائدتاً شبہ فعل اسم فاعل، من جار قبلی مضاف حاضر من مضاف لے، مضاف مضاف لے مل کر من جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغ زائدتاً کے لیے، الفن اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر یہ نون زلال کے لیے حال، زلال حال مل کر اب یہ معطوف پھر ہو جائے گا. باقی واو حرف عطف وزن و فعل یہ معطوف ہے، پھر تو اس سب پر عطف ہوتا ہے، ہو جائے گا اس کا. اگر پوری ترکیب کریں گے تو پوری ترکیب اس طرح ہوگی کہ ہی مبتدا ہے، شعر مبدل منو ہے، اور آگے سما معطوفات مل کر بدل مبدل منو بدل مل کر یہی ہے مبتدا کے لیے خبر بن جائیں گے. وہذا القول، وہذا القول تقریب، وہذا القول تقریب، یہ قول قریب کرنے والا ہے. یہ قول قریب ہے، قریب کرنے والا ہے یا قریب ہے. اس کی میں وجہ بیان کرتا ہوں کہ یہ مصنف نے کیوں بیان کیا ھذا القول قریب تقریب، کیوں کہا. اس میں 3 احتمالات ہو سکتے ہیں ھذا القول تقریب میں. ایک قول یہ ہے کہ ھذا القول تقریب سے مراد مقرب الی الحفظ، مقرب الی الحفظ کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ یاد کرنے میں زیادہ قریب ہے، کیونکہ نظم کو یاد کرنا نثر کے مقابلے میں یہ زیادہ آسان ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا کہ ھذا القول تقریب، یعنی یہ قول زیادہ قریب ہے. یعنی اس طرح بیان کرنا یہ زیادہ قریب ہے. ارے نظر نہیں، نثر، نثر کو یاد کر، نظم کو یاد کرنا نثر کے مقابلے میں یہ آسان ہوتا ہے، نثر نظم کی ضد. دوسرا قول ہے ھذا القول تقریب، تو یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ قول تقریبی ہے، تحقیقی نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک کو علت کہا گیا ہے نا کہ یہ 9 علتیں ہیں، تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ تقریبی ہے، تحقیقی نہیں. کیونکہ حقیقت میں ان 9 علتوں میں سے 2 علتیں بنتی ہیں غیر منصرف کے لیے، ایک علت نہیں. جبکہ انہوں نے، کیونکہ علت سے تو ایک ہی علت سے تو چیز ثابت ہو جاتی ہے نا، لیکن غیر منصرف کے لیے ان میں سے 2 علتیں ضروری ہیں، ایک علت نہیں. تو ان 9 میں سے 9 کو جو علتوں کہا گیا ہے، ہر ایک کو علت کہا گیا ہے، تو یہ قول تقریبی ہے، تحقیقی نہیں ہے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ ھذا القول اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہی درست قول ہے، تقریب سے مراد الصواب ہوگا، ھذا الی الصواب، یہی درست قول ہے، کیونکہ ان کی علتوں میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک کتنی علتیں ہیں؟ 11 علتیں، اور بعض کے نزدیک 2 علتیں ہیں.
لیکن تقریب کہہ کر بتایا کہ یہی قول زیادہ درست ہے اور یہی قول درستگی کے زیادہ قریب ہے کہ 9 علتیں ہی ہیں، 9 سے زائد نہیں ہیں۔ آگے مثالیں دی ہیں، یہ جو 9 اسباب بیان کیے گئے تو ان کی مثالیں دیے گئی ہیں۔ مثل عمر یہ عدل کی مثال ہے، اور احمر یہ وصف کی مثال ہے، طلحہ تو یہ تانیث کی مثال ہے، اور زینب یہ معرفہ کی مثال ہے، اور ابراہیم یہ عجمہ کی مثال ہے، مساجد یہ جمع کی مثال ہے، جمع منتہی الجموع، اور مادی کرم یہ ترکیب کی مثال ہے، اور عمران یہ الف نون زائدتان کی مثال ہے، احمد یہ وزن فعل کی مثال ہے۔ کل ہم اس کا حکم پڑھیں گے، آگے باقاعدہ اس کی تفصیل آئے گی ہر ایک کی۔ تو کل آپ کا کام یہ ہے کہ ان میں ایک ایک تو یہ ہے، یعنی عمر میں عدل ہے اور احمر میں وصف ہے، طلحہ میں تانیث ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ان میں دوسرا سبب کون سا ہے جو غیر منصرف ہے، دوسری علت کون سی پائی جا رہی ہے، ایک ایک میں نے بتا دی اور حاشیے میں بھی موجود ہے، باقی آپ کو بیان کرنی ہے۔